إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے اور کسی کے مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے. وہ ہر ایک پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ الحی القیوم ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے اس دنیا کو پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس کو چلانا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے. اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابیات پر، تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر. آپ کے سامنے میں نے آج جو آیت تلاوت کی ہے آج کے خطبے کے لیے، وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں. سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھانے کے بعد انسانوں کے عروج اور ان کے زوال کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے اور اسے کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں، کچھ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور پھر دنیا میں خوب فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، دوسروں کے حق کو پامال کرتا ہے، کسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ دوسروں سے چھین لینا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دینا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے تو ذکر کیا قوم عاد کا، اور کہا کہ اے لوگوں، اور خاص طور سے اس کے مخاطب اہل عرب ہیں جن کے آس پاس وہ قوم آباد تھی، جن کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے. وہ عرب جو مٹا دیے گئے اور ختم ہو گئے. قریش بہت اچھی طرح ان سے واقف تھے، اور عرب کے جو قبائل تھے ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ تمثیل بیان فرمائی کہ تم ذرا غور تو کرو اور دیکھو تو عاد کو دیکھو، قوم عاد جو تمہارے بغل میں، تمہارے علاقوں سے قریب میں ان کے علاقے تھے،
ان کی سکونت تھی. اور اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ جو بہت بلند و بالا تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گنبد جیسے ان کے سر ہوا کرتے تھے، بڑے طویل لوگ تھے. اور آج کی جدید تاریخ میں جو ان کے کھنڈرات ملے ہیں اور ان کی جو سیڑھیاں ملی ہیں، وہ ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ تک جانے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں. اس قدر وہ طاقتور تھے، قوت والے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، توحید کو چھوڑ دیا، کفر کا شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، پیغمبر کی توہین کی. چنانچہ اللہ کا پھر فیصلہ ہوا اور اللہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا. ان کے اوپر آندھیاں چلی، سخت آندھیاں، اور اس کے بعد وہ دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے. پھر ان کے جگہ پر اللہ نے دوسری قوم کو آباد کیا، قوم سمود کو آباد کیا. اللہ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور پھر قوم سمود وہاں پر آباد ہوئی جس نے پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات تعمیر کی. اللہ نے ان کو ہنر دیا، انہیں قوت سے نوازا. 1000 سے زیادہ ان کے شہر آباد کیے جو پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے. لیکن پھر وہی کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے. اور اس کے بعد وہ مالک کائنات کو بھول گئے، اللہ رب العزت کو بھول گئے، بتوں کی پوجا میں لگ گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے ان پیغمبروں کو قتل کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا. جب انہوں نے اللہ کے پیغامات پہنچائے اور یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور اسی طرح ظلم اور ستم کی راہ اپنائے رکھی تو اللہ تم کو مٹا دے گا جیسے قوم عاد کو اس نے مٹایا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ. تم ایسا کرو کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی بچہ دینے والی ہو اور بچہ دے ہماری آنکھوں کے سامنے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ ناشکری نہ کریں، نافرمانی کی راہ نہ اپنائیں. چنانچہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا. اور اونٹنی اور اس کا بچہ یہ بستی میں گھومتے تھے، پانی پیتے تھے، سبزہ کھاتے تھے. چنانچہ قوم والوں نے اس قدر سرکشی کی کہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا اور بچہ چیختا ہوا بھاگ گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، چیخ کا عذاب. قرآن پاک نے اس کو کہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے ان کو اس طرح زمین پر گرا دیا جیسے کٹے ہوئے درخت زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھنے کی طاقت ہو، تاب باقی نہ رہی. یہ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا، پھر قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، پھر اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو مجرموں کے ہاتھ اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ملک کے اندر سرکشی کی راہ اپنائی. فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین کو فساد سے بھر دیا. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے، اپنی حقیقت کو بھول جانے والے، کفر کی راہ اپنانے والے، شرک میں غوطہ لگانے والے، نبیوں کی توہین کرنے والے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کے اوپر وہ عذاب نازل کیا کہ ان کی پوری نسلیں مٹا دی گئی اور وہ زمین سے تاخت و تاراج کر دیے گئے، ان کا کوئی وجود تک باقی نہ رہا، اور اہل عرب کے لیے صرف ان کے قصے رہ گئے اور ان کی کہانیاں رہ گئیں. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد،
ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب بہت پینی نگاہوں سے تمہیں دیکھنے والا ہے۔ مرصاد کا لفظ آتا ہے جب کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جس کا وہ شکار کرنا چاہتا ہے پوری توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پیر اٹھانا، اس کا پیر رکھنا، اس کا کان ہلانا، اس کا مڑنا، ان سب کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور اچانک پھر وہ موقع دیکھ کر اس کے اوپر وہ اپنا شکار تیر چلاتا ہے یا بندوق چلاتا ہے اور شکار کو مار گراتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے درمیان کی، جس وقت شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت چوکنا ہو کر اس کو دیکھتا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے، جسے اردو میں کہہ دیتے ہیں گھات لگانا۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ کر کے نکل جائیں گے، نہیں، تمہاری اپنی جو شخصیت ہے، تمہارا اپنا جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ بالکل تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا برتاؤ کرنا، تمہارا دوسروں سے معاملات کرنا، سب پر اللہ رب العزت کی بڑی تیز نگاہ ہے۔ وہ علیم بصیر، وہ بہت جاننے والا اور بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اس کی اسے خبر ہے اور وہ اس سے باخبر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیے کہ ایک طرف یہ عروج اور ان کا زوال، ایک طرف اللہ نے نوازا لوگوں کو، حکومت دی، طاقت دی، سلطنت دی، دولت دی، آسائشیں دی، اور اس کے بعد انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ قوم عاد بھی، قوم سمود بھی اور فرعون بھی، اور اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں اپنا ملک ہندوستان بھی، یہاں بھی اللہ نے نوازا، یہاں بھی قومیں آئیں، بلندیوں پر پہنچی، اپنے زمانے میں تہذیب اور تمدن کے علم بردار ہوئے۔ ان کی پرشکوہ اور بلند بالا عمارت آج بھی ان کی عظمت رفتہ کا ثبوت دیتی ہے۔ ان کے بنوائے ہوئے وہ قلعے جس کے اندر وہ رہا کرتے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم اس سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ شاندار عمارتیں بنوانے والے لوگ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، ان کی بازیگری ختم ہو گئی، وہ آئے اور چلے گئے۔ پھر انگریزوں کا جلوہ ہوا، اپنے زمانے میں ان کے اقتدار کا سورج غروب نہ ہوتا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ہندوستان میں اگر سورج نکلتا ہے تو وہاں ڈوب رہا ہوتا ہے، اور مغرب میں اگر سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ہندوستان میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ ہماری ہی سلطنت کے اندر سورج رہتا ہے، چاہے وہ طلوع ہو یا غروب ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی بساط الٹ دی، ان کی طاقتیں، ان کی قوت، ان کے توپ جس پر انہیں بڑا ناز تھا، ان کی ٹیکنالوجی جس پر انہیں بڑا غرور تھا، وہ سب ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر کچھ لوگوں کو اقتدار دیا ہے۔ یہ اقتدار کا دینا انسان کے آزمائش کے لیے ہے کہ کیا تم عدل اور انصاف کے پیمانوں کو پورا کرتے ہو یا بندگان خدا پر ظلم اور ستم روا رکھتے ہو۔ اگر تم نے ظلم اور ستم کی راہ اپنائی تو وہ دن دور نہیں کہ جب تمہاری بھی بساط لپیٹ دی جائے گی اور اسی جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوگا اور وہ اپنی حکمرانی کر رہا ہوگا۔ یہ قوموں کے عروج اور زوال کی داستان ہے جو سورۃ الفجر کے اندر بیان کی گئی۔ اب یہاں سے ایک نکتہ جو آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا، اللہ رب العزت کسی مضمون کو پچھلا نہیں چھوڑتا، مکمل کر کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات اپنی جگہ پر مکمل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے بہت عروج دیا، پوری دنیا کے اندر عروج دیا، عرب میں بھی دیا اور عجم میں بھی دیا۔ مختلف ان کی خلافتیں قائم ہوئیں اپنے زمانے میں، مختلف ان کی بادشاہتیں الگ الگ مقامات پر قائم ہوئیں، لیکن ان کے اندر زوال آیا، اور زوال آنے کے بعد پھر وہ زوال خوردہ ہو گئے۔
اور اللہ کا جو قانون کا کوڑا ہے جو سب پر برستا ہے وہ ان کے اوپر بھی برسا۔ اب یہاں پر دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک فرد کی اور ایک جماعت کی۔ فرد سے جماعت بنتی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انسان جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک گھر بنتا ہے، گھر آگے بڑھتا ہے تو محلہ اور بستی بنتی ہے، بستیاں آگے بڑھتی ہیں تو شہر بنتے ہیں، ضلع بنتے ہیں، پھر صوبے بنتے ہیں، پھر ملک بنتا ہے، پھر اسی طرح دنیا بنتی ہے۔ شروعات جو اس کی جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ فرد واحد سے ہوتی ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ان ربک، یہ کاف کا جو صیغہ ہے واحد کا صیغہ، تنہا ایک، کہ وہ تمہارے عمل پر اللہ رب العزت کی پینی نگاہ ہے، تم کیا کرتے ہو اس کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے، ابتلا کا لفظ، آزمائش کا لفظ، ہمارا اور آپ کا وجود، ہماری آپ کی تخلیق، پیدائش، یہ امتحان کے لیے ہوئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کا یہ فلسفہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے، وہ آزمائے اللہ تمہیں کہ کون تم میں سے حسن عمل لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہے، ہم مسلسل امتحان میں ہیں، مستقل امتحان میں ہیں، اور بسا اوقات ہمیں اپنی ہی خبر نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جو تھوڑے سے، جن کا دماغ اپنی جگہ پر صحیح نہیں تھا، پاگل تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن نیم پاگل، نیم مجنون، وہ کچھ کام کرنے کے لائق نہیں تھے، اور یہ بڑے بھائی ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، ان کے اوپر خرچہ، پیسہ صرف کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، دونوں اللہ کے رسول کی موجودگی میں آئے اور بات نکلی، باتوں باتوں میں وہ صاحب اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے تم کچھ نہیں کرتے ہو، کچھ اپنا ہاتھ پیر ہلانا چاہیے، کچھ کماؤ، کچھ پیسہ خرچہ کرو، کچھ اپنے اوپر خرچہ کرو، ہم ہی تمہاری فکر کرتے ہیں، ہم ہی تمہارے اوپر خرچہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے وہ انہی کمزوروں پر خرچ کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو خوشحالی تمہارے گھروں میں ہے، تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں، تمہارا جو بینک بیلنس ہے، جو اطمینان سے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ تم نے جو غریبوں کے ساتھ مدد کی، جو ایسے رشتہ دار جو بیچارے مفلس تھے، پریشان حال تھے، ان کی تم نے مدد کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں تمہارا یہ دسترخوان وسیع کر دیا، تمہارے اوپر سے بلاؤں کو ٹال دیا، تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا دیا۔ تمہارا وہ 1 روپیہ کا جو صدقہ تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں کیا کیا دے دیا، تمہیں خود اس کی خبر نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آزمایا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اسے آزماتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب ہم اسے بلندیاں دیتے ہیں، بہت آسائشیں دیتے ہیں، دولت سے بھر دیتے ہیں، خوشحالی عطا کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، مجھے خوب نوازا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نا، اللہ نے مجھے خوب نوازا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پھر اسی انسان کے اوپر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب اس کا رب اسے آزمائش میں ذرا سی ڈال دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، پیسے آنے بند ہو گئے، رزق میں جو کشادگی تھی وہ جاتی رہی، مسائل نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، اب وہ بیچارہ مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اب اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے کی آزمائش، کیا ابھی بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے؟
کیا ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرتا ہے؟ کیا ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے؟ کیا ابھی بھی اسے یہ یقین ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے؟ کیا ابھی بھی اسے یہ معلوم ہے کہ یہ رزق کا دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ابھی بھی وہ اللہ کا اسی طرح مطیع اور فرما بردار ہے، اسی طرح نمازوں کا پابند ہے، اسی طرح روزوں کا رکھنے والا اور نوافل کی کثرت کرنے والا ہے، اسی طرح اپنی زبان کو آلودگی سے اور گندگی سے بچانے والا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے؟ یا اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی؟ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور پھر وہ یہ کہنے لگا ہائے ہائے میرا رب تو مجھ سے روٹھ گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اب وہ تلاش کر رہا ہے دوسرے در۔ پھر کہیں ایسا ہوا کہ پھر وہ کسی مزار میں چلا جا رہا ہے، کسی درخت میں دھاگے باندھے دے رہا ہے، کہیں لیمو مرچی ٹانگے دے رہا ہے، کہیں تعویذات لکھ کر گلے میں ٹانگ رہا ہے، کہیں دیواروں پر لکھ کر ٹانگ رہا ہے، کہیں نقش سلیمانی پیے جا رہا ہے، اور نہ معلوم کتنی خرافاتوں میں پڑ گیا۔ ایک اللہ پر اس کا توکل ختم ہو گیا۔ وہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا اب اس کا دل کسی اور طرف مائل ہو گیا، اب اس کی امیدیں کہیں اور سے وابستہ ہو گئی، اب کسی اور کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا، اب وہ کفر میں بھی مبتلا ہو گیا، اب وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گیا، اب وہ زبان کی آلودگی اور گندگی میں بھی مبتلا ہو گیا، اب سارے احوال اس کے اوپر آ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس طرح بندوں کو آزماتے ہیں اور اس طرح انہیں ہم رکھتے ہیں امتحانات میں اور مختلف حالات سے ہم گزارتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون ہے ان میں جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، دولت سے، سلطنت سے، اقتدار سے، اولاد سے، مال سے، جاہ و حشم سے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، ہر محفل میں، ہر وقت اللہ کی پاکیزگی کا اظہار نبی تھے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کو الحمدللہ کہنا بہت پسند ہے۔ زمین و آسمان بھر جاتے ہیں ان نیکیوں سے۔ شیطان مردود بشکل انسان کی شکل بنا کر لوگوں کے درمیان میں آیا اور کہنے لگا کہ ایوب اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کریں گے؟ ان کو تو اتنی دولت ملی ہے، ان کے پاس اتنی سلطنت ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں، تو وہ کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ شیطان مردود نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی اور لوگوں کا ذہن اپنے نبی کی جانب سے خراب ہونے لگا۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی کی عزت اور وقار کو باقی رکھا۔ اللہ نے ان کے گھر میں ایک آگ لگا دی اور اچانک سب کچھ تہے خاک ہو گیا، نظر آتش ہو گیا، سب ختم۔ ایک دم سے وہ سلطنت جاتی رہی، حکومت ختم ہو گئی، دولت ختم ہو گئی، گھوڑے سب ختم ہو گئے، آل اولاد مر گئی، صرف ایک بیوی ان کی باقی رہ گئی۔ اور ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اس جگہ سے نکل کر ایک دوسری سنسان راستے پر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے زوجہ تم یہ بات سنو کہ اللہ نے ہم سے سلطنت تو چھین لی، حکومت اور اقتدار تو چھین لیا، آل اولاد تو چھین لی، مگر یہ جسم تو باقی ہے، یہ زبان تو باقی ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کا موقع دیا، اللہ نے ہمیں اپنے بات کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایا احسان ہے اور بہت کرم ہے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام جس وقت دولت میں تھے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، پریشانی میں آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شیطان مردود نے پھر لوگوں سے کہا کیوں شکر نہیں ادا کریں گے؟ ان کا بدن تو سلامت ہے، جسم تو ان کا سلامت ہے۔ اللہ رب العزت نے بیماری پیدا کر دی، اب وہ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اس بیماری کے عالم میں جبکہ ہاتھ اور پیر ہلانے کی بھی طاقت نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ آخر کار شیطان مردود نے ان کی بیوی کو بہکایا اور کہا کہ جا کر کہو کہ شکر کرنا بند کرو،
کس بات کا شکر؟ پیسہ ہے نہیں، دولت ہے نہیں، مال و دولت کچھ بھی باقی نہیں، اولاد باقی نہیں، گھر باقی نہیں، آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں اور شکر تو ادا کیے جا رہے ہو اپنی زبان سے. بند کرو اس کو. بیچاری وہ خاتون نیک تھی، بڑی نیک اور بڑی صالحہ تھی، بڑی شوہر کی خدمت کرنے والی، لیکن شیطان مردود کا بہکاوا. انہوں نے آ کر یہ بات پیغمبر وقت حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ دی. وہ بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کی زبان پر جاری ہے. اور بیوی نے کہا کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ ہے کیا ہمارے پاس جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ ایوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا. یہ بات کوئی اور کہتا تو ٹھیک تھا، ان کی بیوی نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ یہ کون سی وہ ذہنی تربیت ہو نہیں پائی؟ نبوت کا پیغام اس کے پاس کیا پہنچا نہیں؟ ایوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل تڑپ اٹھا. کہنے لگے میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے تجھ کو ماروں گا. شیطان مردود مایوس ہو گئے. پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی زبان پر وہ دعا جاری فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا، اور اس لیے کیا کہ تمام بندے اس کو پڑھ سکیں. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار یہ خطا کار حاضر ہے، یہ گنہگار حاضر ہے. اے میرے پروردگار یہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے میرے عمل کی وجہ سے آئی ہے. میں ہی اچھا نہ تھا، میرا عمل درست نہ تھا، میں نے تیرے شایان شان تیرا شکر ادا نہ کیا، تیرے شایان شان میں نے صبر کا مظاہرہ نہ کیا. اے میرے پروردگار تو سب پر رحم کرنے والا ہے، ایک مجھ عاجز پر بھی رحم فرما دے. اللہ کو یہ دعا بہت پسند آئی. اللہ نے فوراً ان کی تمام چیزیں دور کر دی. اللہ نے ان کو دوبارہ بہترین خوبصورت جسم عطا فرما دیا، وہ حکومت بھی عطا فرما دی، اولاد بھی عطا فرما دی. اور جب وہ بندے، وہ نیک بندی جو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، جب اس کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ نہیں 100 کوڑے مت مارنا، لیکن قسم بھی تمہیں پوری کرنی ہے. تم جھاڑو کی تنکی لے لو جو تنکے ہوتے ہیں اور 100 اکٹھا کر لو اور ایک ساتھ ایک ایسے ان پر مار دو ہلکا سا، تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا اللہ کیسے اپنے بندوں کی رعایت کرتا ہے، اللہ کس طریقے سے اپنے بندوں کو چاہتا ہے. انہیں وہ مصیبت میں، پریشانیوں میں، آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی سہارا دیتا ہے. ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیروں پر، زبان پر قابو رکھنے والے بن جائیں، اللہ سے لو لگانے والے بن جائیں، اور اپنے دل میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہوں. کسی پر توکل نہیں، کسی پر اعتماد نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں. بھروسہ ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات پر. ہمارا سارا سہارا اور سارا توکل اللہ رب العزت سے وابستہ ہے. ہماری تمام عبادتیں خاص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہماری دعائیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ جو انسان کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم اس پر ذرا سا تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری توہین کر دی. انسان کا معاملہ اور بھی آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ ہم حکومتیں چھین کیوں لیتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں، نمبر 1 یتیموں کی تم کو فکر نہ ہو. جس معاشرے میں یتیموں کی فکر نہ ہو تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی. وہ جو بن باپ کا بچہ ہے، تمہارے دل کے اندر ہمدردی کے جذبات نہیں پھوٹتے، تمہارے جیب میں رکھی ہوئی رقم اس کے لیے نکلتی نہیں. اور فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو، پریشان حال کو کھانا کھلانے کے لیے تم کسی سے کہتے بھی نہیں. خود تو تمہیں توفیق نہیں ہوتی، دوسرے سے بھی کہتے نہیں. جس معاشرے میں دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں اور کھانے پھینکے جا رہے ہوں، کتوں کے آگے ڈالے جا رہے ہوں، اور انہی کے رشتہ دار، انہی کے پڑوسی بھوکے سو رہے ہوں، وہ ایک نان شبینہ کے محتاج ہوں، ایک روٹی کے محتاج ہوں، کون سی عبادتیں ہیں جو اللہ کو خوش کریں گی؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم سمیٹ کر ساری وراثت اپنے کھا جاتے ہو. بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، دوسروں کا حق کھا جاتے ہو. وراثت سمیٹ کر، لمّا سمیٹ کر کھا جاتے ہو، ڈکار تک نہیں لیتے. جب تمہارا یہ معاملہ ہو جائے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو.
تو جب مال سے تمہاری محبت ہو جائے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے، اللہ کے احکامات کو تم پامال کرنے لگو، اللہ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے لگو، تو پھر سوائے یہ کہ تمہاری قسمت میں ذلت لکھ دی جائے، اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پر باقی رکھ، ایمان پر اور اسلام پر باقی رکھ، یا اللہ توحید پر باقی رکھ، عقیدہ توحید سے وابستہ فرما دے، یا اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، ضلالات سے، جاہلی رسوم اور رواج سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس راہ پر لے چل جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، اس راستے سے ہمیں دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن پر تیرا خوف اور تیری ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر ہم کو موت عطا فرما، اور دنیا میں ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔